اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قاعدہ چل رہا تھا جس کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہمارا یہاں تک ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے لیے اور قرآن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے قاعدہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ قاعدے کو صحیح سے جانتے ہوں گے اور قاعدہ پڑھنا آپ کو صحیح طور پر آتا ہوگا، جب ہی آپ قرآن بغیر غلطی کے اور صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں قاعدے کو کمپلیٹ سیکھ لیں تاکہ آپ قرآن میں جتنے بھی قاعدے جہاں جہاں لگتے ہیں وہ آپ سب قاعدے کے اندر سیکھ جائیں۔ اور انشاءاللہ آج سے آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ اگر 3 حروف ملے ہوئے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد ان پر وقف کس طرح کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو وقف کرنا بھی سکھائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا۔ کوشش کریں ہا کو حلق سے نکالیں، ہا کا ساؤنڈ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا زبر ہا، آہا۔ دال دو زبر دن، احدن۔ آگے وقف، احدا۔ اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے اور اس لفظ کے آخری الفاظ پر اگر آخری الفاظ پر 2 زبر آ جائیں تو اس پر اس طرح وقف ہوگا کہ وہاں پر کھڑے زبر کی طرح پڑھیں گے، یا پھر دال الف زبر دا اس طرح پڑھیں گے۔ دال الف زبر دا ہوتا ہے تو یہاں پہ وقف کرتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ احدا۔ اگر دال پہ کھڑا زبر پڑھتے تو یہاں پہ تب بھی کیا پڑھتے ہیں؟ احدا۔ وقف کرتے ہوئے اگر آخری الفاظ پر 2 زبر آ جائیں تو وقف اس طرح ہوگا کہ 2 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کر دیں گے اور اس کے ساتھ الف کو پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے۔ وقف کی حالت میں یا تو کھڑا زبر لے آئیں گے یا پھر 2 زبر کو ہٹا کے 1 زبر کر دیں گے اور اس کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں لفظ کو۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا۔ دال دو زبر دن، احدن۔ آگے وقف، احدا۔ میم زبر ما، رو زبر رو۔ یاد رکھیں رو کے اوپر اگر زبر یا پھر پیش آ جائے تو رو کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ما رو۔ دود دو زبر دن، دود کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دود دو زبر دن، مرضن۔ آگے وقف، مرضو، مرضو۔ یہاں پر بھی اسی طرح وقف ہوگا۔ دود کے اوپر 2 زبر ہیں تو وقف کی حالت میں دود کے اوپر سے 1 زبر ہٹا دیں گے اور دود کے اوپر 1 ہی زبر رہے گا اور دود کے ساتھ الف لے آئیں گے۔ جب الف آ جائے گا تو دود پر اس طرح وقف ہوگا، مرضو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ میم زبر ما، رو زبر رو، مرو۔ دود دو زبر دن، مرضن۔ آگے وقف، مرضو۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما۔ لام دو زبر لن، عملن۔ آگے وقف، عملا۔ یہاں پر بھی وقف اسی طرح کرنا ہے۔ لام کے اوپر 2 زبر ہیں تو لام کے اوپر سے 1 زبر کو ہٹائیں اور لام کے ساتھ الف پڑھیں، عملن۔ آگے وقف، عملا۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما۔ لام 2 زبر لن، عملن۔ آگے وقف، عملا۔ ہا پیش ہو۔ یاد رکھیں ہا کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا پیش ہو۔ دال دو زبر دن۔ اس لفظ کے اندر یا کو نہیں پڑھنا کیونکہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں یا اور واؤ لکھ دیا جاتا ہے، اگر ان پر کوئی حرکت نہ ہو یعنی زبر زیر پیش کھڑا زبر یا کے اور واؤ کے اوپر نہ ہو تو یا کو اور واؤ کو اس الفاظ کے اندر نہیں پڑھیں گے، یا اور واؤ کو اگنور کر دینا ہے، نہیں پڑھنا۔ ہا پیش ہو۔ دال دو زبر دن، ہدن۔ آگے وقف، ہدا۔ دوبارہ سماعت کریں۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ آگے وقف، ہدا۔ تو پیش تو۔ یاد رکھیں تو کو ہمیشہ پر کر کے ادا کرنا ہے۔ تو پیش تو۔ واو 2 زبر ون، تو ون۔ یہاں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، یا پر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ون۔ آگے وقف، طوا۔
یہاں بھی واؤ پہ اسی طرح وقف ہوگا، واؤ کے اوپر سے ایک زبر کو ہٹائیں اور واؤ کے بعد الف لے آئیں، تو یہاں پہ وقف کی وہی صورت بنے گی، یا تو واؤ کے اوپر کھڑا زبر لے آئیں یا پھر واؤ کے اوپر سے ایک زبر ہٹا کے ایک زبر رہنے دیں اور واؤ کے ساتھ ایک الف لے آئیں۔ طوً آگے وقف طوا، تو پیش تو، واؤ دو زبر ون، طوً آگے وقف طوا، قوف پیش قو، یاد رکھیں قوف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قوف پیش قو، رو دو زبر رن، قرن، اس لفظ میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، یا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ قرن آگے وقف قرا، رو پر دو زبر ہیں تو رو کو وقف کی حالت میں ایک زبر ہٹا دیں اور رو کے ساتھ الف لے آئیں، تو یہاں پر وقف کی حالت میں اس طرح پڑھیں گے قرا۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ قوف کو بھی پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور رو کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ رو پہ دو زبر ہیں اس لیے رو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قوف پیش قو، رو دو زبر رن، قرن آگے وقف قرا۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سبق کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو قاعدہ آگے سیکھنے میں آسانی ہو، اور اگر آپ کو کوئی قاعدہ سیکھنے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔